اس گاؤں والی سے کہیں میرے مہمانوں کے سامنے نہ آئے۔ عبید شاہ نے حقارت سے نرما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بے عزتی کے احساس سے نرما کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ عبید شاہ شہر کا مشہور آئی اسپیشلسٹ تھا، جبکہ نرما اس کے ماموں کی یتیم بیٹی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں نے زبردستی اس کا نکاح نرما سے کروایا۔ وہ جان بوجھ کر نرما کو جاہل ہونے کے طعنے دیتا تھا۔ آج عبید شاہ کی سالگرہ تھی، سب دوست آئے ہوئے تھے۔ نرما نے پارٹی کا پورا کھانا خود بنایا تھا۔ عبید کی کولیگ ایمان نے کہا، اپنی وائف سے تو ملواؤ۔ اسی وقت نرما سلیو لیس فٹنگ کی سیاہ میکسی پہنے تیار ہو کر اندر آئی تو عبید شاہ کو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر سب کو نرما کی فٹنگ سے چھلکتی رونائیوں پر نظریں جمائے دیکھ کر وہ اشتعال سے اسے گھسیٹ کر روم میں لایا اور بیڈ پر پھینکتے ہوئے کررایا، شرم نہیں آتی غیر مردوں کے سامنے اس طرح کا بیہودہ لباس پہن کر؟ جاتے ہوئے کیا سوچ کر تم نے یہ لباس پہن کر سب کے سامنے آئی تھی؟ وہ اس کا جبڑا دبوچتا سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ نرما نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ کیوں؟ اب کہاں گئی آپ کی ماڈرن سوچ؟ آپ کے حلقہ احباب میں ماڈرن لڑکیاں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں نا؟ مجھ سے بھی زیادہ بولڈ لباس تو آپ کی دوستوں نے پہنا ہوا ہے، اور آپ تو کسی ایسی ہی لڑکی سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو آپ کے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لوں۔ وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ عبید شاہ کی بیوی پینڈو ہے، بلکہ سب لوگ تو میرے فین ہو گئے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے آج پورے 2 ماہ 10 دن بعد اس کے سامنے بول رہی تھی، ورنہ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ اس کے سامنے اندھی گونگی اور بہری بن کر رہتی تھی، اور آج جب بولنے پر آئی تو وہ اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ اچھا میں سمجھ گیا، تو میری انسلٹ کروانا چاہتی تھی؟ ارے نہیں ڈارلنگ، میرا یہ ارادہ بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تو آپ کو آپ کے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے صرف بچانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ادا سے اس کے قریب چلتی ہوئی آئی تھی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد انداز میں بولی تھی، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، اس وقت آپ کے دوستوں کے لیے میں نے کھانا لگوا دیا تھا اور میں یہی بتانے آئی تھی۔ چلیں سب کو مل کر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ تمہیں میں اس حالت میں تو بالکل بھی نہیں جانے دینے والا۔ اس نے جلدی سے نرما کا ہاتھ دبوچ کر اپنی طرف کھینچا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بی بی جی، میں نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں، باہر آ جائیں۔ ملازمہ دروازہ کھٹکا کر ان کو پیغام دیتی جا چکی تھی اور نرما جتاتی ہوئی نظروں سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی باہر آئی تھی۔ عبید شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ نرما کا آج گلا ہی دبا دیتا، مگر اس کے سارے دوست احباب موجود تھے اور وہ کوئی اپنی ذات کے لیے تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ نرما کو تو وہ جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا تھا، اور اب اسے سوچ لیا تھا کہ وہ نرما کو طلاق دے دے گا بنا کسی کی پرواہ کیے۔ جو حرکت آج نرما نے کی تھی اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بہت مشکل سے باہر نکلا تھا، جب اس کے دوست اسے بار بار پیغام بھجوا رہے تھے۔ بالآخر وہ باہر آ ہی گیا تھا۔ سب لوگ تقریباً کھانا کھا چکے تھے اور اب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں، نرما اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ اس سے ڈر کر کمرے میں جا کر چھپ گئی ہے، مگر تبھی اس کے کانوں میں نرما کا پرزور کہکہا گونجا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کی دوستوں کے ساتھ بڑے بے تکلفانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ تبھی سارا کی اس پر نظر پڑی تھی۔ ارے عبید شاہ، ادھر تو آؤ، تم تو ہمیں اپنی بیوی سے ملوا ہی نہیں رہے تھے، لگتا ہے پردے میں رکھنا چاہ رہے تھے، مگر ہم نے خود ہی نرما سے ملاقات کر لی۔ تبھی عاشر نے عبید شاہ کو بلا لیا تھا اور وہ اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج کل تو ویسے ہی اس کے منہ پر 12 بجے رہتے ہیں، سارا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، ان لوگوں کو ذرا سی بھی بزنس کی ٹینشن آ جائے تو منہ بنا لیتے ہیں، عاشر کا بھی یہی حال ہے۔ شزا، عاشر کی بیوی منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اس پر سب ہنسنے لگے تھے۔ رات گئے تک پارٹی چلتی رہی تھی اور نرما بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کو جلاتے ہوئے پارٹی میں سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی تھی اور عبید شاہ جیسے کوئلوں پر لوٹ رہا تھا۔ رات گئے پارٹی اختتام کو پہنچی، سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتارنے میں مصروف تھی جب عبید شاہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر آیا تھا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف اس کا رخ موڑا تھا۔ عبید شاہ کی انگلیاں اس کے بازو میں دھنس رہی تھیں۔ نرما کو لگا تھا اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ سسکی تھی، مگر آج وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ چھوڑے میرا بازو۔ جاہل عورت، تم نے وہی کر دکھایا نا جس کی تم سے امید رکھی جا سکتی تھی، اس کے علاوہ تم کر بھی کیا سکتی ہو؟
تم جیسی عورتوں کو کیا پتا شوہر کی عزت کیسے بنائی جاتی ہے۔ ہاں، مجھ جیسی عورتوں کو کیا پتا، شوہر کی عزت تو زمل جیسی لڑکیاں بناتی ہیں نا۔ وہ زمل کے نام پر ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ آپ کی دوستوں نے مجھے زمل کے بارے میں بتایا ہے اور اس کی تصویریں بھی دکھائی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں انسٹا پر اسی کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ بڑی باپردہ خاتون ہے وہ اس پر طنز کر رہی تھی۔ تم انسٹاگرام کب استعمال کرنے لگی؟ جانم، میں انسٹاگرام تب سے استعمال کر رہی ہوں جب تم نے شاید اس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ بہرحال آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ جب آپ کو مجھ سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے تو میں اچھا کروں یا برا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چلنے لگی تمہاری؟ خوب سمجھتا ہوں میں تم جیسی چالاک اور دھوکے باز عورتوں کو۔ اور اس کی بات پر نرما ہنسی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں چالاک ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میں جاہل ہوں، میں ان پڑھ گنوار ہوں، میں کیا ہوں؟ کتنے نام دے دیے ہیں آپ نے مجھے ان چند دنوں میں ہی۔ بہرحال چینج کر لیں، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم چلی گئی تھی۔ چینج کر کے آ کر وہ بیڈ پر کمبل تانے سو گئی تھی۔ پہلے وہ صوفے پر سوتی تھی اور آج وہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو ٹھینگا دکھاتی سو گئی تھی۔ حبیش شاہ کا میٹر گھوما تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر سے کمبل کھینچا تھا۔ اٹھو یہاں سے، یہ میرا بیڈ ہے اور نکلو ابھی میرے کمرے سے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکالا تھا اور نرما تنفن کرتی اپنی ساس صاحبہ کے کمرے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا نرما؟ اور وہ روتے ہوئے شگفتہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ ممانی جان، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آپ کے کہنے پر میں نے اتنی ہمت تو دکھا دی مگر انہوں نے کمرے سے نکال دیا ہے۔ کیا سچ میں حبیش شاہ نے تمہیں کمرے سے نکال دیا؟ ہاں سچ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اور مجھے ڈانٹا بھی بہت ہے۔ نرما بور زوروں سے رو رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو حبیش شاہ کے سامنے شیرنی بنی دھاڑ رہی تھی اب وہ کیسے لرز رہی تھی۔ دیکھو نرما، تم نے تھوڑی سی ہمت کر لی ہے، اب آگے بھی ہمت رکھو۔ بس چند دنوں کی بات ہے، پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں آپ کے ساتھ ہی سو جاتی ہوں۔ وہ بہت غصے میں ہیں، مجھے مار ڈالیں گے۔ ارے ایسے مار ڈالے گا؟ میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے ہوتے ہوئے اتنا بے عزت تو کر چکا ہے، اور کیا کریں گے؟ اب وہ منہ بناتے منمنائی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، آؤ میرے ساتھ۔ شگفتہ بیگم اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لائی تھی اور حبیش شاہ کا کمرہ کھٹکھٹایا تھا۔ حبیش، دروازہ کھولو، میں ہوں، تمہاری ماما۔ ماما، آپ؟ اور اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تھا شگفتہ بیگم نے ایک تھپڑ حبیش شاہ کے منہ پر مارا تھا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم نے میری بہو کو کمرے سے نکال دیا؟ میں تمہیں گھر سے نہ نکال دوں؟ تم ہوتے کون ہو؟ یہ گھر تمہارا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ حبیش شاہ، تمہارے اندر اتنی جرت آ گئی کہ تم نے میری بہو کو کمرے سے نکال دیا؟ کیا سوچ کر یہ حرکت کی ہے تم نے؟ معافی مانگو ابھی اور اسی وقت۔ وہ غصے سے بولی تھی اور حبیش شاہ ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، لیکن اس کی بھی تو حرکت دیکھیں نا۔ کون سی حرکت؟ کیا کیا ہے اس نے؟ ماما، آپ نے اسے میرے گلے کا توق بنا دیا ہے۔ آپ جانتی ہیں میں ایسی جاہل لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے؟ زمل کے ساتھ؟ ماما، آپ بار بار زمل کو بیچ میں کیوں لا رہی ہیں؟ اس کا یہاں پر کیا ذکر؟ تو تم اس کے لیے یہ کر رہے ہو؟ نرما کی ڈریسنگ سے تمہیں مسئلہ نہیں ہے، تمہارے دوستوں کی بیویوں نے بھی اسی طرح کے لباس پہنے ہوئے تھے جس طرح کا نرما نے پہنا ہے، ان کو دیکھ کر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ماما، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے اور یہ وہی پہنے گی جو میں چاہوں گا۔ یہ تمہاری بیوی ہے؟ کیا تم اسے بیوی سمجھتے ہو؟ آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے لیے معاف کر رہی ہوں، آئندہ معاف نہیں کروں گی۔ اور اپنے لب و لہجے کا خیال رکھنا، آئندہ اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دوبارہ مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ شگفتہ بیگم بیٹے کو ڈانٹتے واپس چلی گئی تھی اور حبیش شاہ نرما کو غصے سے سائڈ پر کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ شاید اسٹڈی میں جا کر سو گیا تھا۔ نرما پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ نرما آسیہ شاہ، حبیش شاہ پھوپھو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آسیہ اور عاصم شاہ دونوں بہن بھائی تھے۔ وہ جنگ کے ایک گاؤں کے جاگیردار تھے۔ عاصم شاہ کو بزنس کا شوق تھا تو وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر آن بسے تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے شہر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ آسیہ بیگم کی شادی ان کے چچا زاد قاسم شاہ سے ہوئی تھی اور قاسم شاہ اور عاصم شاہ کی دوستی مثالی تھی۔
قاسم شاہ عاصم شاہ کو اپنا بڑا بھائی مانتے تھے اور ان کی زمینوں کی دیکھ بھال ہمیشہ سے وہی کرتے آئے تھے۔ ان کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی نرما، جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ انہوں نے نرما کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ نرما نے گاؤں میں رہتے ہوئے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے ایم فل کیا تھا اور آگے اس کا پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس کے ماما بابا آسیہ بیگم اور قاسم شاہ ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عاصم شاہ تو آج سے تقریباً 5 سال پہلے ہی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر چکے تھے۔ ان کی بیگم شگفتہ بیگم ہی کبھی کبھار گاؤں آتی تھیں اور اپنی زمینوں پر چکر لگاتی رہتی تھیں۔ حبیش شاہ کو زمینوں سے اور گاؤں سے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ تو چڑھتا تھا اپنے ماما بابا کی گاؤں سے محبت دیکھ کر، اور وہ آج تک گاؤں نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج سے پہلے وہ نرما کو نہیں جانتا تھا۔ پھوپھو کے انتقال پر وہ گیا تھا اور کل خوانی کے بعد وہ واپس بھی آ گیا تھا۔ 40ویں تک شگفتہ بیگم گاؤں میں ہی رہی تھی۔ 1-2 بار وہ شہر آئی تھیں اور 1-2 دن کے لیے، مگر وہ جلدی واپس چلی گئی تھی۔ اور 40ویں کے ختم پر جب حبیش شاہ بہت اصرار پر گاؤں آیا تو شگفتہ بیگم نے زبردستی اس کا نرما سے نکاح کیا اور نرما کو وہ اپنے ساتھ لے کر شہر آ گئی تھی۔ نرما اپنے ماں باپ کے شوق سے بھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ ایک بہت بڑا امتحان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شگفتہ بیگم اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتی تھی، مگر ان کا بیٹا نرما کے لیے جلاد بن گیا تھا۔ ان دنوں وہ ویسے بھی اندر سے جیسے ٹوٹ سی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود پر کوئی دھیان نہیں دے رہی تھی۔ کھلے کپڑوں کے ساتھ وہ بڑی سی چادر ہر وقت سر پر اوڑھے رکھتی تھی، اور اس کے اس حلیے کی وجہ سے ہی حبیش شاہ اس سے کوفت زدہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے کوئی گاؤں کی جاہل اور گنوار لڑکی سمجھ رہا تھا، اور اس نے اس کے سامنے ہی ماں کو کہہ بھی دیا تھا کہ وہ اس پینڈو کو نکاح تو کر کے لے آئی ہیں، مگر وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گا نہیں۔ شگفتہ بیگم نرما کے سامنے شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ آئی ایم سوری بیٹا، وہ بس غصے کا تھوڑا تیز ہے۔ اسے گاؤں کی زندگی نہیں پسند، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ سمجھ جائے گا۔ نرما بیٹا، مجھے پتا ہے میں نے آپ دونوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر اس وقت میں بہت بوکھلا سی گئی تھی۔ میں کیا کرتی؟ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ آپا اور بھائی صاحب ایسے اچانک چلے گئے کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تم جوان ہو، میں تمہیں اکیلا نہ وہاں چھوڑ سکتی تھی اور نہ یہاں لے کر آ سکتی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں نظر آیا۔ مجھے پتا ہے میرا حبیش بہت ضدی اور مغرور طبیعت کا مالک ہے، مگر یہ میری دلی خواہش تھی۔ میں نے ان سے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، مگر انہوں نے سوچنے کا وقت لیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ تم میری بہو بنو۔ وہ بھی ذرا غصے میں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تم اس کی فکر مت کرنا۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھیں، اور نرما جو ایک بہت پر اعتماد اور قابل لڑکی تھی، آج وہ خود سے یکسر مختلف بنی بیٹھی تھی۔ ایک بدھو سی، ڈرپوک، ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد اس کے اندر کی پر اعتماد لڑکی جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اوپر سے ممانی جان نے اس کا اچانک نکاح کروا دیا تھا اور اپنے ساتھ لے آئی تھی، اور جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اسے سمجھتا، اس کے حالات کو سمجھتا، وہ اسے پہلے دن ہی دھتکار چکا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں نہیں آیا تھا، مگر وہ کمرے میں آ کر اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، یہ سوچ کر اسے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب وہ کمرے میں آیا تھا اور وہ بیڈ پر ٹانگیں نیچے کیے سہمی سی بیٹھی تھی۔ حبیش شاہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اسے سر سے لے کر پاؤں تک ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ماما نے تم پر ترس کھا کر کیوں تمہیں میرے گلے کی ہڈی بنا دیا ہے، مگر ایک بات میری یاد رکھنا، تمہارے جیسی گنوار لڑکی میرے ساتھ نہیں چل سکتی۔ میں حبیش شاہ تم جیسی بدھو لڑکی سے شادی کروں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ استہزائیہ ہنسا تھا، اور نرما کو اپنا آپ دھجیوں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی اتنا سنگ دل اور شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اس پر ابھی حبیش شاہ کی شفاقیت ظاہر کب ہوئی تھی؟ وہ کتنا شفاق تھا یہ تو اسے وقت ہی بتاتا۔ مجھ سے کبھی بھی کسی چیز کی امید مت رکھنا، تم میرے لیے میری ملازمہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو، اور اٹھو میرے بیڈ سے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر دور دھکیلا تھا۔ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، اور بیڈ پر بیٹھنے کی تو تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ وہاں نیچے جا کر سو جاؤ یا صوفے پر، تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ تمہیں حبیش شاہ کے کمرے تک رسائی مل گئی ہے۔ اس کے دل تک رسائی پانا تم جیسی لڑکیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ نفرت سے کہتا چلتا ہوا واش روم گیا تھا اور چینج کر کے کمرے سے نکل گیا تھا، کیونکہ آج وہ اس بدھو لڑکی کو برداشت اتنا ہی کر سکتا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے اس نے وتیرہ ہی بنا لیا تھا، بات بے بات اسے بے عزت کرنا۔ شگفتہ بیگم نرما کو بہت سمجھاتی تھیں کہ وہ کیوں اتنی بزدل اور ڈرپوک بن چکی ہے،
مگر وہ سمجھتی تھی کہ ایک لڑکی کا غرور اور اس کا اعتماد اس کی زندگی میں موجود اس کے مردوں کے دم سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بابا نے ہمیشہ اس سے عزت اور احترام سے ہی بات کی تھی۔ وہ اگر پر اعتماد تھی تو اپنے باپ کے دیے ہوئے عزت اور مان کی وجہ سے۔ باپ کے جانے کے بعد اس کی زندگی میں دوسرا مرد اس کا شوہر تھا، جو اسے یہاں تک کہ ملازموں کے سامنے بھی بے عزت کر کے رکھ دیتا تھا، تو وہ کس کے سر پر اعتماد نظر آتی؟ وہ کوشش کرتی تھی حبیش شاہ کے سامنے کم سے کم آئے۔ شگفتہ بیگم دن رات اسے سمجھاتی رہتی تھیں اور پھر انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا اسے سمجھانا۔ نمرا بیٹا، آؤ کہیں باہر چلتے ہیں۔ نہیں ممانی جان، مجھے نہیں جانا۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ آؤ جلدی سے کپڑے چینج کرو، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی آج۔ 20 دن سے اوپر ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، اور آج بہت زور زبردستی کر کے شگفتہ بیگم اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی تھی۔ اسے اچھے اچھے کپڑے دلائے تھے۔ نمرا نے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیا تھا شاپنگ میں۔ شگفتہ بیگم نے خود ہی اس کی ساری شاپنگ کی تھی۔ بہت سارے لباس اس کے لیے لے کر انہوں نے اس کے وارڈروب میں پہلے بھی سیٹ کروائے تھے، مگر نرما نے کبھی ان کپڑوں کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کپڑے پہنتی تھی جو وہ خود اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ نرما بیٹا، تمہارے یہ سارے کپڑے بہت پرانے ہو گئے ہیں، ایسا کرو وہ ملازمہ کو دے دو اور اب تم یہی کپڑے پہنا کرنا۔ شگفتہ بیگم چاہتی تھیں کہ وہ ہمیشہ سج دھج کر رہے۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں مومانی جان؟ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ کا بیٹا مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ نفرت ہی کرتا رہے گا، اور مجھے یوں سج دھج کر ظاہری اور بناوٹی چیزوں سے ان کے دل تک رسائی نہیں چاہیے۔ اگر وہ دکھاوے کو پسند کرتے ہیں تو مجھے نہیں کرنا دکھاوا، وہ صاف جواب دے گئی تھی۔ نرما، ایسا نہیں ہے، دیکھو تم صرف ایک دفعہ میرے لیے، میری خاطر ایک کوشش تو کرو، اس کے بعد تم جیسا کہو گی، جیسا کرنا چاہو گی، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ نرما، میری اتنی خواہش ہے کہ تم میرے حبیش شاہ کی دلہن بنو، تم اس گھر کو سنبھال لو، تمہیں وہ سارے گن ہیں جو ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیوی میں چاہتی ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں نرما، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے اس گھر کو بکھرنے سے بچا لو۔ اگر میں نے حبیش شاہ کو اس کی مرضی کرنے کی اجازت دے دی تو وہ لے آئے گا کوئی آزاد خیال آوارہ لڑکی، اور مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند۔ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، وہ نسلوں کو نہیں سنوارتی بلکہ بگاڑ دیتی ہیں۔ نرما، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری ایک بات صرف آخری دفعہ مان لو۔ شگفتہ بیگم رو دی تھی۔ نرما نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں مومانی جان؟ آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر آج سے تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گی، اور یہ بلا وجہ اس کے سامنے بھیگی بلی مت بنا کرو۔ تم کو اس کی غلام ہو جو ہر وقت اس سے ڈانٹ کھاتی رہتی ہو۔ اس کے آگے بولنا سیکھو، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ اور نرما سے یہی تو نہیں ہوتا تھا، وہ کون سے حق کے لیے لڑتی؟ وہ اسے کہتی بھی تو کیا، وہ تو اسے دھتکار کر رکھ دیتا تھا۔ اس دن شگفتہ بیگم کی دوستوں نے دعوت پر آنا تھا اور کک نے عین وقت پر فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ اس کے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کام پر نہیں آ رہا تھا۔ شگفتہ بیگم کا تو دماغ کھول کر رہ گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، جب بھی کوئی اہم کام ہوتا ہے یہ لوگ چھٹی کر لیتے ہیں، تنخواہیں بھی وقت پر دیتی ہوں، پھر بھی ان لوگوں کے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ کیا ہوا ہے مومانی جان، آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ارے کیا بتاؤں نرما بیٹا، آج تمہیں تو پتہ ہے میری دوستیں آ رہی تھیں کھانے پر، اور ہمارے کک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کوئی کام ہے اور وہ آج چھٹی پر ہیں۔ اب وہ نہیں آ رہا، اب اتنے کم وقت میں باہر سے آرڈر بھی نہیں کر سکتی، مجھے 1000 اور کام بھی دیکھنے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی دوستوں کے لیے کھانا بنا دوں؟ ارے بیٹا، آپ کیسے بنا سکتی ہیں، اچھی خاصی دعوت کرنی ہوگی۔ مومانی جان، مجھے کھانا بنانا آتا ہے، میں بہت اچھی شیف ہوں، ماما کے ساتھ مل کر میں بہت اچھے اچھے کھانے بناتی تھی، اور جب کبھی بابا کے خاص دوست آتے تھے ڈیرے پر تو وہ ہمیشہ فرمائش کر کے مجھ سے ہی کھانا بنواتے تھے۔ آپ 2-3 ہیلپرز کو میرے ساتھ لگا دیں اور مجھے مینیو بتا دیں، مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گی آپ کی دوستوں کے سامنے۔ مگر بیٹا آپ تھک جائیں گی۔ میں نہیں تھکوں گی مومانی جان، میں نے کون سا سارا کام خود کرنا ہے، ہیلپرز ہوں گی نا، آپ فکر نہیں کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ جائیں اپنے باقی کے کام کریں اور اپنی تیاری کریں۔ بالکل بھی نہیں، اگر تم کھانا بناؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ کام کروں گی۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے مل کر کھانا بنا لیتے ہیں، پھر باقی کا کام دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے،
شگفتہ بیگم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا ان کی بہو کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بنائے اور وہ آرام سے جا کر کمرے میں بیٹھے۔ انہوں نے مل کر نرما کے ساتھ کھانا بنایا تھا۔ نرما کی مہارت دیکھ کر وہ دل سے اس کی گرویدہ ہوئی تھی۔ واہ نرما، تمہیں تو بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور تمہارے ہاتھ میں بالکل آسیا آپا والا ذائقہ ہے۔ وہ میری ماما ہیں، میں نے انہی سے سیکھا ہے، تو ان کا ذائقہ بھی تو میرے کھانے کے اندر آئے گا نا۔ ہاں بالکل، یہ بات تو سچ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں، تم جا کر تیار ہو جاؤ، تم جا کر نہا لو اور فریش ہو کر آؤ، باقی کا کام منزہ دیکھ لے گی۔ انہوں نے ملازمہ کو ساری باتیں سمجھائی تھیں اور خود دونوں تیار ہونے چلی گئی تھیں۔ تیار ہو کر جب وہ آئیں تو مہمان آ گئے تھے۔ شگفتہ بیگم نے بڑے مان کے ساتھ اپنی بہو کا اپنے دوستوں میں تعارف کروایا تھا، اور جب شگفتہ بیگم نے بتایا کہ آج کا سارا کھانا نرما نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو ان کی ساری دوستیں آشش کر اٹھی تھیں۔ ارے واہ شگفتہ، تمہیں تو بہت اچھی بہو ملی ہے، ماشاءاللہ، اتنی پیاری ہے، اتنی سگھڑ ہے، اور پھر اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ آج کل کی لڑکیاں تو BA اور ماسٹرز کر لیں تو ان کے نخرے آسمان کو چھوتے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ گھرداری بھی سیکھی ہے۔ ہاں نا صبا، MPhil کیا ہوا ہے، اب آگے PhD کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ اچھا، کہاں سے ایڈمیشن لیا ہے آپ نے؟ جی آنٹی، ابھی نیکسٹ منتھ ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے تو یہیں کسی یونیورسٹی میں اپلائی کروں گی، ابھی میں سرچ کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارے تو بھاگ کھل گئے جو اتنی اچھی، اتنی سگھڑ بہو ملی ہے۔ ایک مجھے دیکھو، میری بہو، اور صبا کی بات پر سب دوستیں ہنسنے لگی تھیں۔ ان کا ہمیشہ سے اپنی بہو کے خلاف ایک لمبا چوڑا بیان ہوتا تھا جس کا وہ سب بہت محظوظ ہو کر سنتی رہتی تھیں۔ اور اس دن جب حبیش شاہ نے گھر پر پارٹی رکھی تو شگفتہ بیگم نے اسے خود اصرار کر کے کہا تھا کہ وہ کھانا بنائے، جبکہ وہ ڈر رہی تھی اگر کھانے میں ذرا بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو حبیش شاہ اسے چھوڑتا نہیں، مگر کھانا لاجواب بنا تھا۔ اور جب شگفتہ بیگم نے بتایا کہ یہ کھانا ان کی بہو نے بنایا ہے تو سب اس کے مہمان فین ہو گئے تھے۔ ایک اس کا حریف تھا تو اس کا اپنا شوہر ہی جو اس کا دشمن بنا پھر رہا تھا، مگر آخر کب تک؟ شگفتہ بیگم نے اب بیٹے کو نکیل ڈالنے کا سوچ لیا تھا، اور وہ جو سوچ لیتی تھیں وہ پھر کر کے رہتی تھیں۔ اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھیں، وہ جانتی تھیں حبیش شاہ کو کیسے زیر کرنا ہے، اور اب وہ کمر باندھ کر جٹ گئی تھیں اور ان کو یقین تھا جیت تو ان کی ہی ہوگی۔ انہوں نے نرما کی اچھی خاصی برین واشنگ کی تھی اور نرما پہلے سے کافی پر اعتماد نظر آتی تھی۔ اگلی صبح حبیش شاہ اور شگفتہ بیگم دونوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ نرما رات دیر تک جاگتی رہی تھی، اس لیے اس کی لیٹ آنکھ کھلی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی حبیش جو رات تم نے کی ہے؟ ماما، میں اس وقت اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور اگر آپ چاہتی ہیں میں ناشتہ کروں تو چپ ہو جائیں۔ شگفتہ بیگم نے اس کے آگے سے ناشتے کی پلیٹ کھینچ لی تھی۔ تم ایسا کرو، ناشتہ نہ کرو، چلے جاؤ۔ تمہیں گھر کا کھانا، گھر کے لوگ اچھے کب لگتے ہیں؟ تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو حبیش شاہ۔ ماما، آپ اس لڑکی کے لیے کیا مجھے اپنے اکلوتے بیٹے کو دھتکار دیں گی؟ اسے حیرانی ہوئی تھی ماں پر، وہ ہمیشہ بیٹے پر جان چھڑکتی تھی۔ بیٹا اگر آگ سے کھیلنا چاہے گا نا تو ماں اسے روکے گی۔ میں کس آگ سے کھیل رہا ہوں؟ یہ آگ ہی تو ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو لگا رہے ہو۔ کیا کمی ہے نرما میں؟ کتنی اچھی بچی ہے، سکھڑ ہے، اتنی اچھی بچی کہ کل اس کے کرتوت دیکھ لیے ہیں میں نے۔ لباس دیکھا تھا کیسا پہن کر آئی تھی؟ وہ دوپٹہ سر پر لپیٹے تو تجھے مسئلہ ہے، اگر اس نے دوپٹہ اتار دیا ہے تو تب بھی تجھے مسئلہ ہو رہا ہے، اور وہ لباس اس کے لیے میں نے منتخب کیا تھا، اس نے نہیں۔ اور وہ حیرانی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماما، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے لگا کہ تمہیں اسی طرح کی لڑکیاں پسند ہیں تو نرما کو پہنا دیا۔ ڈاکٹر زمل بھی تو ایسا ہی لباس پہنتی ہے نا۔ ماما، مجھے ایک تو سمجھ نہیں آتی آپ زمل کو بار بار درمیان میں کیوں لے آتی ہیں، اور تم زمل کو نکال کیوں رہے ہو؟ زمل تو پہلے دن سے ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں زمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اور اگر میں شادی کرنا چاہوں گا تو آپ کی وہ جاہل بھانجی مجھے روک لے گی؟ جتنا وہ تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہے نا، اسے تو یہی لگتا ہے اگر میں نے اس سے شادی کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا۔ اچھا، تو اس کے ساتھ بھی ٹائم پاس ہی کر رہے ہو؟ ماما، میں نہیں کر رہا اس کے ساتھ ٹائم پاس، وہ میری اچھی دوست ہے اور بس۔ تو پھر تجھے نرما سے کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو؟ ماما، آپ چاہتی نہیں ہیں کہ میں 2 گھڑی گھر بیٹھوں؟ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رات کو وہ لیٹ آیا تھا، اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، آج اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ گھر آیا تھا تو شگفتہ بیگم سو چکی تھی، گھر کے سارے ملازم بھی سو چکے تھے۔ کمرے میں آیا تو نرما جاگ رہی تھی۔ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔
وہ جو صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی، اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ میں آپ کی ملازمہ ہوں، آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں۔ آپ نے خود مجھے کہا تھا نا اپنے کام سے کام رکھو۔ اب میں اپنے کام سے کام رکھ رہی ہوں، خود جا کر نکال لیں اور کھا لیں۔ اور ویسے بھی میں تو گنوار ہوں، مجھے کیا پتا آپ کے لیے کیسے دسترخوان سجانا ہے۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے ساتھ اپنی زبان لڑاؤ۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ سوچنا بھی مت، اگر میرے ساتھ ذرا سی بھی بدتمیزی کی تو ابھی مومانی جان کو اٹھا کر لے آؤں گی۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ حبیش شاہ نے زور سے ٹیبل کو ٹھوکر ماری تھی اور باہر نکل گیا تھا۔ وہ کچن میں جا کر خود اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگا تھا، کیونکہ اس وقت اسے جتنی بھوک لگ رہی تھی وہ غصے میں بھوکا بھی سونے کا رزق نہیں لے سکتا تھا، جس نے آج تک کچن کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے نہ کوئی برتن مل رہا تھا، نہ ہی کھانے کا اسے کوئی عطا پتا تھا۔ اس نے ایک ایک چیز الٹ کر رکھ دی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اسے کچن میں خوار ہوتے، مگر ابھی تک وہ ڈھنگ کا کچھ بھی تیار نہیں کر سکا تھا۔ تبھی نرما کچن میں آئی تھی۔ پیچھے ہٹیے، اس نے اسے چولہے کے سامنے سے ہٹایا تھا۔ فریج سے اس نے پلیٹ میں سالن نکالا تھا، اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھا تھا، اور وہ حیران تھا۔ سالن فریج میں؟ اس نے تو ہمیشہ پھل اور جوسز وغیرہ فریج میں دیکھے تھے، سالن کون فریج میں رکھتا ہے؟ نرما نے آٹے کا پیڑا بنایا تھا اور بڑی مہارت کے ساتھ اس نے گول روٹی بیل کر توے پر ڈالی تھی۔ وہ وہیں کچن میں کھڑا اس کی حرکات دیکھ رہا تھا، اور آج پہلی دفعہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس پارٹی کے بعد اس کے سب کولیگز کی زبان پر بس نرما کا ہی ذکر سن رہا تھا۔ اس کے دوستوں کی بیویاں تو نرما کی فین ہو گئی تھیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ نرما تعلیم یافتہ تھی، اور اس کا ذکر اس نے انہی کی زبانی سنا تھا۔ اس کی ماما نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ اس نے ایم فل کیا ہوا ہے، اور آگے وہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے چکی ہے۔ کھانا لا کر اس نے سامنے رکھا تھا۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو جاہل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہی اگر دنیا میں ہوتے تو آپ تو پھر بھوکے مر جاتے۔ دیکھیں، آج ایک جاہل کی وجہ سے آپ کو کھانا مل رہا ہے۔ پہلے تو تمہاری زبان نہیں کھلتی تھی میرے آگے، اب کیسے ٹر ٹر کر رہی ہو؟ چپ چاپ کھانا کھا لیں ورنہ اٹھا کر فریج میں رکھ دوں گی۔ اور اس کو غصے سے گھورتی ہوئی کچن میں آئی تھی اور اس کے لیے چائے بنانے لگ گئی تھی۔ جب وہ چائے کا کپ لے کر آئی تو وہ کھانا کھا چکا تھا۔ اس کے سامنے چائے کا مگ رکھتی، کھانے کا برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھی، اور وہ چائے کا کپ لے کر لاؤنج میں آ گیا تھا، اور اس نے ٹی وی آن کر دیا تھا۔ اس نے ٹی وی کی آواز قدرے اونچی کر دی تھی، مگر اس کے اندر جو شور تھا وہ دب نہیں رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے ٹی وی آف کر دیا تھا۔ نرما کمرے میں جا چکی تھی، وہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ اس کی ماما ہمیشہ نرما کی شان میں قصیدے پڑھتی رہتی تھی، اور وہ چڑھتا تھا، مگر اب جب اس کے دوست بھی اس کی شان میں قصیدہ پڑھنے لگ گئے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اب وہ اسی بات پر پریشان تھا کہ وہ بار بار اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے۔ قاسم شاہ کے ایک بہت اچھے دوست تھے، شوکت صاحب۔ انہوں نے بار بار اصرار کر کے نرما اور حبیش کی دعوت کی تھی۔ شگفتہ بیگم نے بھی جب کہا تو پھر ان دونوں کو جانا پڑا تھا۔ نرما ڈر رہی تھی کہ وہاں جا کر وہ اسے سب کے سامنے بے عزت ہی نہ کر دے، مگر سچ شکر کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ وہاں پر انسان بن کر ہی رہا تھا۔ وہاں پر بھی سب نے نرما کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ وہ وہاں سے نکلے ہی تھے کہ شگفتہ بیگم کی پھر سے کال آ گئی تھی۔ وہ آج پہلی دفعہ باہر نکلے تھے تو شگفتہ بیگم نے خاص تاکید کی تھی کہ وہ اسے کہیں گھمانے بھی لے جائے، اور اب وہ اسے کہاں لے جاتا، اس لیے آئس کریم کھلانے لے آیا تھا۔ وہ آئس کریم کھانے بیٹھے تھے جب اچانک نہ جانے کہاں سے زمل نمودار ہوئی تھی۔ وہ ان کے درمیان والی کرسی پر آن بیٹھی تھی۔ او، تو دونوں آئس کریم کھانے آئے ہو؟ حبیش شاہ، یہ ہے تمہاری وہ سو کالڈ پینڈو بیوی۔ بڑی تعریفیں سنی ہیں میں نے تمہاری، اور بڑا تجسس تھا مجھے بھی تم سے ملنے کا۔ میں تو تمہارے گھر آنا چاہ رہی تھی، مگر اچھا ہوا جو تم یہیں مل گئیں۔ پارٹی کے بعد ہر جگہ تمہارے ہی چرچے ہیں۔ بہت معذرت، میں آ نہیں سکی، اور اگر آ جاتی تو تمہارے چرچے نہ ہونے دیتی۔ وہ اسے زہریلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے ڈارلنگ، تم یہاں آ گئی ہو اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سے حلیے والا لڑکا بھی آیا تھا اور بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا۔ حبیش شاہ اس لڑکے کو دیکھ کر تیش میں آیا تھا، مگر وہ خود پر کنٹرول کر گیا تھا۔ ارے آؤ آؤ فائق، یہ حبیش شاہ ہے اور یہ حبیش شاہ کی بیوی۔ اور فائق نے ایکس رے کرتی نظروں سے نرما کو سر سے پیروں تک گھورا تھا، اور نرما نے کوفت سے پہلو بدلا تھا۔ وہ غصے میں حبیش شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ حبیش، میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھنے ہی لگے تھے جب زمل نے حبیش شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ارے بیٹھو نا، باتیں کرتے ہیں، ابھی تو میں آئی ہوں۔ فائق، آؤ تم بھی بیٹھو۔ وہ نرما کے ساتھ والی کرسی پر زمل کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ہاں ہاں بھابھی، بیٹھیے نا پلیز۔ فائق نے بے تکلفی کے ساتھ نرما کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، اور نرما کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا۔
اس نے وہی ہاتھ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ غلیظ انسان، تمہاری اتنی جرت! اور یہیں پر حبیش کی بس ہوئی تھی۔ اس نے فائق کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نیچے پھینکا تھا اور لاتوں اور مکوں کی اس پر برسات کر دی تھی۔ گارڈز نے بڑی مشکل سے اسے وہاں سے ہٹایا تھا۔ نرما سے کھینچ کر لے آئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ آپ گاڑی چلائیے پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ حبیش شاہ کی مارے غصے کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ فائق کو جا کر آگ لگا دیتا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی بھی کون سی بڑی بات ہو گئی تھی؟ آپ کی بیوی کا ہاتھ ہی تو پکڑا تھا، اور آپ کے سرکل میں تو یہ سب عام سی بات ہے۔ بری تو ہم پینڈو اور جاہل لوگوں کو لگنی چاہیے نا، آپ کو پھر کیوں بری لگی؟ وہ کمرے میں آتے ہی اس پر طنز کے تیر برسانے لگی تھی۔ اور آپ بھی تو زمل کے ساتھ ایسے ہی بے تکلف ہوتے ہیں نا، تو کیا اپنے دوستوں کی بیویوں کے ساتھ بھی ان کے گلے ملنا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، ان کے وہ بھی نہ جانے کیا بولتی کہ وہ چلایا تھا۔ بس کر دو پلیز، بس کر دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا اپنے گھر کی عورتوں کے لیے یہ سب۔ کتنا ڈبل سٹینڈرڈ ہے آپ کا حبیش شاہ۔ آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت ہے، جبکہ دوسروں کے گھر کی عورتوں کی آپ کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ ہاں، بدتمیزی تو نہیں کی، مگر باہر نکل کر بغیر حلال رشتے کے دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ مکر جائیں گے؟ کیا آپ کا زمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ تو زمل نے اپنی مرضی کے ساتھ مجھ سے تعلق رکھا ہوا ہے، زور زبردستی سے اپنے ساتھ نہیں رکھا، وہ ڈٹائی سے بولا تھا، اور نرما ہنسی تھی۔ یہاں سے تو آپ لوگوں کا ڈبل سٹینڈرڈ شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں جب سے آپ کے گھر آئی ہوں، آپ کے نکاح میں آئی ہوں، میں خود کو باہر نکل کر غیر محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی وجہ آپ ہیں۔ میرے بابا ایک نیک دل اور شریف انسان تھے۔ انہوں نے آج تک کبھی کسی غیر محرم عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کی عورتوں کو بھی کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، مگر دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت آپ کی نظروں سے محفوظ نہیں ہے، اور آپ کے گھر کی عورتوں کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ صحیح ہے، اگر آج اس غیر مرد نے نرما شاہ، جس کو کبھی کسی غیر مرد نے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کی، اس نے اگر میرا ہاتھ پکڑا ہے تو اس کی وجہ آپ کی غلطی ہے، میری نہیں۔ اگر آپ کی نظروں میں دوسروں کی بیٹیوں کے لیے حیا ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانکیے گا ضرور حبیش شاہ۔ نرما غصے سے باہر چلی گئی تھی اور حبیش شاہ پر سوچوں کے ہزار در واہ کر گئی تھی۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ نرما کمرے میں نہیں آئی تھی اور پوری رات وہ ٹہلتا رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا حادثہ حبیش شاہ پر اتنا زیادہ اثر انداز ہوگا، اس بات کا نرما کو اندازہ نہیں تھا۔ حبیش شاہ تو پہلے سے ہی اکثر بدلا ہوا پایا جاتا تھا۔ اب وہ نرما سے پہلے کی طرح بدتمیزی نہیں کرتا تھا، بلکہ نرما کو محسوس ہوتا تھا جیسے اب وہ جب بھی گھر پر موجود ہوتا ہے اس کی نرما پر ہی نظر ہوتی ہے۔ شگفتہ بیگم نے بیٹے کی طبیعت میں یہ بدلاؤ واضح محسوس کیا تھا، اور اب وہ پہلے کی طرح ہی حبیش شاہ سے اچھے انداز میں بات کرتی تھی۔ ان دنوں نرما پر کچھ زیادہ ہی اداسی چھائی ہوئی تھی، تو اس نے مومانی جان سے گاؤں چلنے کی اجازت لی تھی۔ ہاں تو چلتے ہیں نا، سبھی چلتے ہیں، میں خود بہت بور ہو رہی ہوں، تم بھی ذرا ہسپتال سے چھٹی لو اور ہمارے ساتھ چلو۔ ارے نہیں مومانی جان، ان کو بھلا کب چھٹی ملے گی، ہم دونوں اکیلے چلتے ہیں نا۔ نہیں ماما، مجھے ویسے بھی 1 ویک کی چھٹی ہے، وہ جلدی سے بولا تھا۔ شگفتہ بیگم نے اس کا یہ اتاولا پن محسوس کیا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، پھر تو سبھی چلتے ہیں۔ اچھا ہے، تم بھی اچھا محسوس کرو گے، بلکہ اب میں تمہیں اپنا گاؤں دکھاؤں گی جہاں پر میرا بچپن گزرا ہے۔ تم تو ہمیشہ گاؤں سے چڑھتے ہی آئے ہو۔ اور پھر 2 دن بعد وہ سب لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ گاؤں پہنچتے ہی سب گاؤں والوں نے نرما اور شگفتہ بیگم کا والہانہ استقبال کیا تھا۔ سب لوگ حبیش شاہ کو خوب پروٹوکول دے رہے تھے۔ آخرکار ان کے گاؤں کا داماد تھا، اور پھر قاسم شاہ کا داماد تھا، تو قاسم شاہ کی علاقے میں بہت عزت تھی۔ نرما کو بھی سب لوگ اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے، تو حبیش شاہ کو پروٹوکول دینا تو بنتا تھا۔ نرما نے حبیش کے لیے الگ کمرہ سیٹ کیا تھا۔ کیا تم اس کمرے میں نہیں رہو گی؟ حبیش شاہ کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ پوچھ گیا تھا۔ نرما نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ ہاں تو اچھا ہے نا، آپ سے تو ویسے بھی میں برداشت نہیں ہوتی، اور ہاں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ مومانی جان کو میں منا لوں گی، ان کو مسئلہ نہیں ہوگا، مگر اب میں شہر نہیں جانا چاہتی، میں یہیں اپنے گاؤں میں اپنے بابا کے گھر پر رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ جائیں گے، میں زبردستی کی قائل نہیں ہوں۔ شادی 2 لوگوں کی باہمی رضامندی سے ہی چلتی ہے۔
ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے دونوں کی خوشی بہت اہم ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی لائف خراب ہو یا پھر آپ کی وجہ سے میرا ذہنی سکون برباد ہو۔ یہ پچھلے چند ماہ میں نے کس اذیت میں گزارے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں، اور میں اس اذیت سے بہت مشکل سے نکلی ہوں، اور میں واپس اس میں نہیں جانا چاہتی۔ میرے بابا نے مجھے کمزور تو نہیں بنایا تھا جتنی کمزور میں ان کے جانے کے بعد بن گئی ہوں، مگر خیر وہ ایک فیز تھا، آیا اور گزر گیا۔ اب الحمدللہ میں پہلے سے بہت بہتر محسوس کرتی ہوں، اور اس گاؤں میں آ کر اپنے لوگوں میں، اپنے گھر میں تو مجھے اکیلاپن محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ آپ جب چاہیں مجھے آزاد کر سکتے ہیں۔ وہ بات مکمل کرتی چلی گئی تھی، اور عبید شاہ جو سب کچھ صحیح کرنے والا تھا وہ اس سے اس بارے میں بات کرنے والا تھا، اپنے رویے پر اس سے معافی مانگنے والا تھا۔ اس کی اس بات پر اسے طیش آیا تھا، کیا وہ اس کے بدلے ہوئے رویے کو سمجھ نہیں رہی تھی، یا پھر جان بوجھ کر اسے ٹارچر کرنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ عبید شاہ خوب سمجھ رہا تھا اس کی چالاکیوں کو، مگر اسے بھی اندازہ تھا وہ اسے جتنا ہرٹ کر چکا تھا اب نرما کا ایسا رویہ بنتا تھا، اس لیے اس نے نرما کو منانے کا سوچا تھا، مگر یہ اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ نرما سے اپنے رویے کی معافی مانگتا، آخرکار اسے کرنا تو تھا ہی، کیونکہ اس کی ماما نے یہاں آنے سے پہلے سے واضح کہا تھا کہ وہ نرما کو منا کر واپس لائے گا، ورنہ شگفتہ بیگم شہر چھوڑ کر گاؤں میں جا بسیں گی۔ عجیب یہ دونوں خواتین ملی ہیں مجھے، ایک سے بڑھ کر ایک ضدی ہے، اور یہ ساس بہو آپس میں کب سے ان کی بننے لگ گئی۔ ساس بہو کی تو دشمنی ہی ختم نہیں ہوتی، مگر ایک یہ میری ماما اور بیوی ہیں، دنیا جہان کی محبتیں آتی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ نرما تو یہاں آ کر بہت مصروف ہو گئی تھی، منشی جی کے ساتھ کاروبار کے لین دین دیکھ رہی تھی، تو کبھی ڈیرے پر جا کر اپنے بابا کے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، کبھی وہ گھر کے لان میں کرسیاں سجائے گاؤں کی عورتوں کے مسائل سن رہی ہوتی، تو کبھی شگفتہ بیگم کے ساتھ وہ گاؤں میں کسی کی عیادت کے لیے جا رہی تھی، اور عبید شاہ کو اب بوریت کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس دن وہ تقریباً رات کے 10 بجے کمرے میں آئی تھی، اور عبید اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا تھا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ 1 گھنٹے کے لیے مجھے اپنے کمرے میں نہیں برداشت کر سکتی؟ اور میرے کمرے میں جو پچھلے اتنے مہینوں سے ڈیرا جمائے بیٹھی تھی، اس کا کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ آپ جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اور نرما کا رنگ پک ہوا تھا، نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، اور نرما کا جسم کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا۔ نرما نظریں جھکا گئی تھی۔ آپ جیسے ہیں مجھے ویسے ہی لگتے ہیں، میں اپنے رویے پر تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، نظریں جھکائے بولا تھا۔ نرما نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ کیوں؟ اب کیوں معذرت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے تو ایسا کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ ٹھیک کیا۔ آپ نے جو بھی کیا، آپ جیسے شاندار مرد کو یہی زیب دیتا ہے، اور اب ایک پینڈو لڑکی سے آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ مجھے شرمندہ مت کرو، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اور نرما حیرت سے عبید شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے جو کرو فر کا پہاڑ تھا، آج وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ نرما کے دل پر بے اختیار گھونسا پڑا تھا، مگر وہ مضبوط بنی کھڑی رہی تھی۔ اگر آج وہ اس کے سامنے زیر ہو جاتی تو پھر ساری زندگی وہ اسے ایسے ہی بے عزت کرتا رہتا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں اچھا مرد نہیں ہوں۔ جو دوسروں کی عورتوں کی عزت نہیں کرتا وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دن تم نے جیسے میری آنکھیں کھول دی تھیں، اپنے کردار کو بہت جانچا، مجھے بہت شرم محسوس ہوئی۔ ایک دن ماما نے مجھے کہا تھا، تم اچھے کردار کے مرد نہیں ہو، پھر بھی تمہیں با کردار بیوی ملی ہے تو اس بات کی قدر کرو، مگر تب مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب سمجھ آئی ہے۔ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، مگر میں اپنی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ پلیز نرما، بس ایک دفعہ، ایک آخری موقع مجھے دے دو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ مجھے نہیں پتا کب، کیوں اور کیسے، مگر یہ حقیقت ہے، میں عبید شاہ، جو تمہیں جاہل، گنوار اور پینڈو لڑکی کہتا تھا، تمہارے سامنے بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جاہل تم نہیں بلکہ میں تھا، جو اتنا پڑھ لکھ کر بھی اپنا کردار ٹھیک نہ کر پایا۔ اس سے بڑا جاہل بھلا کون ہو سکتا ہے؟ آئی لو یو سو مچ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتا سر جھکا گیا تھا۔ نرما نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، اور عبید شاہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس نے ظاہری تعلیم اور حقیقی شعور کے فرق کو نمایاں کیا۔ عبید شاہ ایک کامیاب اور تعلیم یافتہ انسان ہونے کے باوجود غرور، طبقاتی سوچ اور دوہرے معیار کا شکار رہا، جبکہ نرما صبر، وقار، خودداری اور اعلیٰ کردار کی علامت بن کر سامنے آئی۔
کہانی یہ احساس دلاتی ہے کہ کسی انسان کی قدر اس کے لباس، رہن سہن یا گاؤں اور شہر کے فرق سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق، تربیت اور کردار سے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ محبت وہاں پروان چڑھتی ہے جہاں احترام موجود ہو، اور رشتے زبردستی سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت، احساسات کی قدر اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے مضبوط بنتے ہیں۔ ہر کردار نے اپنی جگہ ایک سبق دیا، کہیں غرور ٹوٹا، کہیں حوصلہ جاگا، اور کہیں ایک ماں نے بکھرتے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ قارئین کے لیے یہی پیغام ہے کہ کسی کے حالات، خاموشی یا سادگی کو اس کی کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات خاموش لوگ ہی کردار، علم اور ظرف میں سب سے بلند ہوتے ہیں، اور جو انسان وقت پر اپنی سوچ بدل لے وہ اپنی زندگی کے ساتھ کئی رشتوں کو بھی بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔